بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة فی انہ تعالی متکلم قال وعمومیت قدرتہ تدل علی ثبوت الکلام والنفسانی غیر معقول۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم کی فصل دوم کے چھٹے مسئلے میں ہے کہ یہ چھٹا مسئلہ وہی خداوند منان کے اوصاف کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ من جملہ اوصاف اور صفات میں سے یہ ہے کہ خداوند منان متکلم ہے۔ خوب، یہ جو متکلم ہے، اتفاق سے خداوند متعال کی یہ جو صفت ہے کہ خدا متکلم ہے، اچھا ابھی معنی کرتے ہیں متکلم ہے یعنی کیا، اس کا معنی کرتے ہیں۔ اس کے معنی سے پہلے صرف یہ نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ علم کلام کا نہایت قدیمی ترین مسئلہ ہے، یعنی کلام اسلامی کے اندر خداوند متعال کے متکلمیت کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے، قدیمی ترین مسئلہ۔ حتیٰ کہ بعض بزرگان کا ماننا ہے کہ اصلاً علم کلام کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ علم کلام کو جو علم کلام کا نام دیا گیا، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ اس صفت کلام الہی میں اختلاف تھا۔ اتنا اختلاف ہوا اس صفت کلام الہی میں کہ اصلاً اس علم کا نام ہی کلام ہو گیا۔ یہ وجہ تسمیہ بعض لوگوں نے لکھی ہے، سنیوں نے بھی لکھی ہے، شیعوں نے بھی لکھی ہے۔ سنیوں میں مثلاً آپ علم کلام کی جو وجہ تسمیہ المواقف میں قاضی عز الدین ایجی مختلف وجہ تسمیہ ذکر کرتا ہے، ان میں سے ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام کو علم کلام اس لیے کہتے ہیں کہ صفت کلام الہی میں بہت زیادہ اختلاف ہوا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے بعض بزرگان نے بھی اس کو لکھا ہے، حتیٰ خواجہ نصیر الدین طوسی کی ایک کتاب ہے علم کلام میں، جیسے یہ تجرید ہے نا، اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے فصول نصیریہ، اور اس فصول نصیریہ کی شرح کی ہے فاضل مقداد نے۔ فاضل مقداد یعنی جس کی شرح باب ہادیہ شرح ہے، انہوں نے شرح کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الانوار الجلالیہ۔ وہاں پر فاضل مقداد لکھتے ہیں اس صفت متکلم کے بارے میں، درست ہے، ھذہ المسألۃ اعنی کونہ سبحانہ متکلما لم یذکرھا الحکماء، یہاں پر نہیں ہے، انوار جلالیہ میں ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یعنی خداوند متعال کا متکلم ہونا، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ حکماء نے ذکر نہیں کیا۔ معمولاً اکثر مباحث ایسے ہیں جو حکماء اور فلاسفہ نے ذکر کیے، پھر متکلمین نے آ کر وہاں پر بحث کی ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو حکماء نے ذکر نہیں کیا۔ وَتَفَرَّدَ الْمُسْلِمُونَ بِالْبَحْثِ عَنْهَا، مسلمانوں نے آغاز میں اس بحث کے بارے میں گفتگو کی۔ وَهِيَ أَوَّلُ مَسْأَلَةٍ بحث المتکلمون فی صدر الاسلام عن تفاصیلها، یہ وہ پہلا مسئلہ ہے کہ صدر اسلام میں مسلمانوں نے اس کی تفصیلات کے بارے میں گفتگو کی۔ وَبِذَلِكَ سُمِّيَ هَذَا الْفَنُّ عِلْمَ الْكَلَامِ، اور اسی وجہ سے اس فن کو علم کلام کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو فاضل مقداد کی بات ہے کہ یہ وہ پہلا مسئلہ ہے کہ جو صدر اسلام میں مورد بحث واقع ہوا، شاید یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ جو علم کلام اسلامی کا تعارف ہے آغا مطہری والا، ان دروس میں اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ پہلا مسئلہ یہ نہیں ہے، پہلا مسئلہ ظاہراً قضاء و قدر اور جبر و اختیار کا مسئلہ ہے۔
وہ خود امیر المؤمنین کے زمانے میں ہے۔ پہلا مسئلہ جو مورد بحث واقع ہوا وہ وہی قضاء و قدر اور جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ نہیں ہے پہلا مسئلہ۔ لیکن بہرحال مشہور متکلمین کیا ایسے ہے، بہت سارے لوگوں نے ایسے کہا تو لہذا مشہور ہو گیا کہ پہلا مسئلہ یہ ہے، لیکن نہ، پہلا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ علی ای حال پہلا مسئلہ ہو نہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ خود اوائل میں علم کلام کے جو مسائل میں اختلاف ہوا، من جملہ ان بحثوں میں سے ایک یہ بحث داغ رہی ہے۔ اصلاً ایک فتنہ تاریخ اسلام میں بپا رہا ہے کہ ایک گفتگو تھی کہ کلام الہی قدیم ہے یا حادث ہے، کہ ابھی گفتگو کریں گے اس کے بارے میں۔ اصلاً ایک فتنہ تھا، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں۔ معمولاً جو اہل حدیث ہیں، یا جیسے ہمارے اخباری ہیں نا، اہل سنت کے یہاں ایسے اہل حدیث ہیں، اس قسم کے لوگوں کا ماننا تھا کہ کلام خدا قدیم ہے۔ ان کے مقابلے میں جو معتزلہ تھے، معمولاً ان کا ماننا تھا کہ کلام الہی حادث ہے۔ اشاعرہ دو پہلوئی بات کرتے تھے کہ ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ وہ کہتے تھے اگر کلام نفسی مراد ہے تو وہ قدیم ہے، اگر یہ قرآن مراد ہے تو یہ حادث ہے، ایسے کر کے مثلاً جان چھڑاتے تھے۔ لیکن یہ مسئلہ تاریخ اسلام میں بہت زیادہ کیا ہے، فتنے کا باعث رہا ہے۔ جب مثلاً جیسے مامون آیا، خب مامون ان افراد میں سے تھا جس کا جھکاؤ معتزلہ کی طرف زیادہ تھا، تو مامون کے زمانے میں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ کلام الہی قدیم ہے، ان کی شامت آئی۔ خب مامون کے بعد جیسے متوکل وغیرہ اس قسم کے آئے، جن لوگوں نے اہل حدیث کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو انہوں نے معتزلہ کا بیڑا غرق کیا۔ تو ایسے واقعاً اس مسئلے کو کہتے ہیں محنت و مسئلۃ و حدوث و قدم کلام اللہ، ایک مصیبت تھی واقعاً۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ مرحوم خواجہ یہاں پر دو باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ پہلی بات خود کلام الہی پر دلیل ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو اشاعرہ کا نظریہ ہے کلام نفسی کے بارے میں، کہ ابھی گفتگو کریں گے، اس کو رد کرتے ہیں۔ علامہ ہلی خود رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پر بحث کرتے ہیں، وہ خود اس نقطے پر زیادہ اولاً گفتگو کرتے ہیں کہ اصلاً ماہیت کلام الہی کیا ہے، کلام الہی یعنی کیا، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پھر دلائل اور اشاعرہ کا نظریہ، اس کا نقد اس طریقے سے آئیں گے۔ لیکن اس بحث کے بارے میں نسبتاً جامع تر بحث شرح باب ہادی اشر میں، شرح باب ہادی اشر میں اس صفت کلام کے بارے میں 4 مراحل میں گفتگو کی گئی ہے۔ ایک مرحلہ یہ کہ اس صفت کو ہم آیا عقل سے ثابت کرتے ہیں یا نقل سے، ایک یہ۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ ماہیت کلام الہی کیا ہے، کلام الہی سے کیا مراد ہے، 2۔ تیسرا یہ کہ اس کلام الہی کی جگہ کون سی ہے، خود ذات خدا ہے یا کوئی اور موجود ہے، یہ بحث۔ اور چوتھی بحث یہ کہ خداوند متعال اس صفت سے کب متصف ہے، یعنی آیا کلام الہی قدیم ہے یا حادث ہے۔ اس طریقے سے 4 حصوں میں بحث کو تقسیم کر کے مرحوم فاضل مقداد وہاں پر بحث کرتے ہیں شرح باب ہادی اشر میں۔ لیکن علامہ جو یہاں پر بحث کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ فوکس دوسرے نقطے پر کر رہے ہیں کہ اصلاً کلام الہی یعنی کیا، اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور گفتگو ہماری جو یہاں پر ہے وہ اس نقطے کے بارے میں۔ اچھا، کلام الہی کی پہلے تفسیر نقل کرتے ہیں خود معتزلہ سے، کہ معتزلہ کہتے ہیں کلام الہی یعنی کیا، خدا متکلم ہے یعنی کیا۔ بھائی میں تو بول رہا ہوں، میں متکلم ہوں، یعنی میں بول رہا ہوں، میری آپ باتیں سن رہے ہیں۔ خود خدا متکلم ہے یعنی کیا؟ یہ لوگ کہتے ہیں خدا متکلم ہے یعنی یہ کہ اوجد حروفا و اصواتا فی اجسام جمادیہ، خداوند متعال متکلم ہے یعنی اجسام کے اندر حروف اور کلام کو ایجاد کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر حروف اور اصوات کو ایجاد کر سکتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ سے گفتگو کرنی تھی، خب حضرت موسیٰ سے جو انہوں نے گفتگو کی تو شجر کے اندر، درخت کے اندر آواز کو پیدا کر دیا، درخت کے اندر آواز کو پیدا کر دیا، یعنی کیا؟ درست ہے، یہ ہے متکلم۔ بس متکلم یعنی جو اصوات
اور حروف کو کسی جسم کے اندر پیدا کرے. روشن ہوا؟ بس خدا متکلم ہے، یعنی ما اوجد حروفا و کلامان، جو حروف اور کلام کو ایجاد کرتا ہے. حالا بعض جو دقیق تعبیرات ہیں ان کو عبارت میں ہم دیکھیں گے، لیکن اصل مقصد یہی ہے. جسم یعنی کوئی بھی ہو، مثلا کوئی بھی جسم ہو، کسی بھی جگہ پر خدا آواز پیدا کر سکتا ہے. جیسے یہ قرآن کے الف لام من جاء حنودی انبوری کا بل اس شجر سے آواز آنی شروع ہو گئی. خوب یہاں پر شجر میں آواز کو پیدا کیا. درست ہے. متکلم یعنی یہ خدا بولتا ہے، یعنی یہ تو وہ بول رہا ہے، درخت بول رہا ہے. کون؟ نہ، خدا اس درخت میں آواز پیدا کر رہا ہے. یعنی خدا کا متکلم ہونا ہے، خدا کا متکلم ہونا یعنی یہ کہ کسی بھی چیز کے اندر آواز کو پیدا کر سکتا ہے. ایسے پھر وہ جو ہم مثلا کلام کر رہے ہیں وہ خب ہمارے مورد میں ہمارے کلام کی جائے گا خود ہمارا جسم ہے. خب خداوند متعال کے لیے تو ایسے جسم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خدا کا ایک جسم ہو، اس جائے گا سے خدا نہیں، وہ بھی تو خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے نا کلام کرنا. اشکال ہی نہ دار، لیکن ہمیں اختیار بھی دیا ہوا ہے نا. ہمیں اختیار بھی دیا ہوا ہے نا. ہمیں اختیار بھی خدا نے دیا ہوا ہے نا. لہذا ہم اپنے اختیار سے بھی بولتے ہیں کہ امر بین الامرین میں آئے گا کہ درست ہے کہ آپ بول رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی فیض خدا کی محتاج ہے. لیکن بول میرا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن درخت جو وہاں پر اس آواز کو ایجاد کر رہا ہے، ڈائریکٹ خدا ایجاد کر رہا ہے. وہ آواز درخت کی ہے یا خدا کی؟ خدا کی ہے. خدا نے خدا کی آواز ہے. یعنی کیا؟ یعنی خدا نے اس آواز کو یہاں پر ایجاد کیا ہے. خدا کا متکلم ہونا نہیں ہوا نا. یہ تو نہیں ہوا نا. کیوں؟ متکلم ہونے میں کیا ہے؟ متکلم یعنی کیا؟ خدا تو ہمیں بھی مثلا آواز ایجاد کر سکتا ہے. یہ تو خدا کا خود نہیں ہوا نا متکلم. کس کا ہے؟ کس نے آواز ایجاد کی ہے؟ خدا نے. ختم ہمارے بات. اندر بھی خدا نے آواز ایجاد کی. نہ، آپ خود بول رہے ہیں. آپ مختار نہیں ہے. آپ کا اپنا ارادہ نہیں ہے. آپ نے خود سے نہیں کیا اس آواز کو ایجاد. اما درخت ایسے؟ نہ، درخت ایسے تھوڑی. ہمارا اپنا اختیار نہ ہو پھر تو لکل شے، جیسے اہل سنت والے کہتے ہیں ہر شر اور بدی خدا کی طرف سے وہ ہو جائے گا، اختیار نہ ہو. ایسے ہوگا انشاءاللہ. ہم بھی یہی کہیں گے. نہ، یہ جملہ درست بھی ہے، غلط بھی ہے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ درست بھی ہے، غلط بھی. ایک معنی صحیح، ایک معنی غلط ہے. ایسے ہمارے روایات ہیں اصول کافی میں، خیر و شر خدا کی جانب سے. صرف ان کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کتاب التوحید میں اصول کافی کے اندر روایات ہیں. خیر و شر کس کی جانب سے؟ خدا کی جانب سے. ایک معنی صحیح، ایک معنی غلط. انشاءاللہ آئے گی بات. خوب، اور کیا چاہتے ہیں؟ یعنی خدا متکلم ہو یعنی کیا کرے؟ بابا، یہ جو آپ بہت ساری صفات کی باتیں کر رہے ہیں، آپ عالم جسم و جسمانیات میں رہتے ہیں. نہیں، ہم جسم و جسمانیات سے باہر ہیں، لیکن یہ تو خدا ایجاد کر رہا ہے خود. تو پھر اسی کو متکلم ہونا کہتے ہیں، اسی کو کلام کہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میرے مورد میں ہے نا کہ میری ذات ہے اور اس سے ایک کیف مسموع یہ صوت کی صورت میں، ایسے تو خدا کے لیے نہیں ہو سکتا. ایسے تو نقص ہے. ان جسم میں خاص، زبان میں خاص، اس کے لیے منہ اور کیا اور کیسے یعنی کیسے بتائیں؟ کہاں سے آئے؟ نہ، کہاں سے آئے؟ جس جگہ سے آئے گی وہیں پر آپ کی یہ بات ہوگی. ایسے فضا میں آواز پیدا ہو جائے، ایسے اس کو پھر آپ کہیں گے کہ یہ خدا بول رہا ہے، یعنی یہ فضا میں آواز ہے. نہیں، لازمی تھوڑی ہے کہ حتماً کوئی زبان ہو اس سے. نہ، کیسے آپ یعنی کیسے بولے خدا؟ مثلا کیسے بولے؟ یہ خدا بول رہا ہے یہاں سے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ مجھے تصویر کریں نا، یعنی کیسے ہو؟ جیسے بھی ہم تصویر کریں گے نقص ہو جائے گا. یہی ہے بس. کلام یعنی یہ کہ اصوات کو ایجاد کر سکتا ہے. دیکھیں، اس کے علاوہ یعنی یہ جو آواز ہے انی انا اللہ، خود درخت تو خدا نہیں ہے. یہ خود خدا کہہ رہا ہے نا کہ میں بول رہا ہوں. یہ جو آپ حضرت موسیٰ کے مورد میں دیکھتے ہیں، درخت کہتا ہے نا انی انا اللہ، میں اللہ بول رہا ہوں، میں خدا بول رہا ہوں. درخت خدا ہے؟ ہاں، یا خدا بول رہا ہے؟ اور افا تو کہتے ہیں خدا کبھی کبھار انسان کی زبان سے بھی بولتا ہے. کہ عطار نیشا پوری کہتے ہیں کہ بابا اگر درخت کہے انا اللہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کہے انا اللہ تو کفر ہے. خوب، جو خدا وہاں سے بول سکتا ہے وہ یہاں سے بھی بول سکتا ہے.
نا اعلیٰ یہ ہوگی اتار نشابوری کی بات. علیہ کلامی فضا میں واپس آئے کہ متکلم یعنی معتزلہ کہتے ہیں خدا متکلم ہے یا نہیں، کسی بھی جگہ پر آواز کو پیدا کر سکتا ہے. درست ہے، یہ مسئلہ ختم ہوا. ایک دوسرا نقطہ، دوسرے مسئلے کی طرف چلیں. اگر یہ متکلمیت صفت ذاتی ہے یا علم و قدرت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ایک اور جو عام طور پر اشاعرہ بحث کرتے ہیں کلام نفسی یا نفسانی کے عنوان سے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے معتزلہ کی بات نقل کی نا، ہمارے عمومی متکلمین امامیہ بھی اسی نظر کو مانتے ہیں. خدا متکلم ہے یعنی اصوات کو کسی بھی جسم کے اندر پیدا کر سکتا ہے، کسی بھی جسم کے اندر اصوات کو اور آوازوں کو پیدا کر سکتا ہے. خوب ہمارے اعتبار سے ایک لحاظ سے یہ صفت پلٹتی ہے قدرت کی طرف. ایجاد کر سکتا ہے، آواز ایجاد کر سکتا ہے، یہ صفت پلٹتی ہے کہاں؟ قدرت کی طرف. اشعری کہتا ہے کہ نہ، علم، ارادہ، قدرت یہ اپنی جگہ پر صفات ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور صفت بھی ہے، صفت کلام. کیا؟ صفت کلام، اور وہ بھی مقام ذات میں ہے. جیسے علم ہے، جیسے ارادہ ہے، جیسے قدرت ہے، اس سے ہٹ کر ایک اور صفت ہے کلام، وہ بھی ذات الہی میں ہے. اچھا کیا مراد بھائی کلام سے؟ یہ عام طور پر معمولاً مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک گفتگو ہے جو یہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ میری آواز آپ سن رہے ہیں، ایک یہ کلام ہے، اور ایک یہی بات پہلے میرے ذہن میں ہے، میرے باطن کے اندر ہے، میں اس کو ان الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کر رہا ہوں. یہ بات جو کلام لفظی آپ سن رہے ہیں مجھ سے، یہ کلام لفظی ہے الفاظ کی شکل میں، لیکن ان الفاظ سے پہلے خود آپ کی ذات کے اندر، آپ کے نفس کے اندر یہ کلام موجود ہے. کہ یہ جو کلام لفظی ہے وہ نشانی ہے، آیت ہے، ظاہر کر رہا ہے اس کلام نفسانی کو. یہ جو میں بول رہا ہوں یعنی میرے نفس کے اندر بھی موجود ہے. معمولاً ایک شعر بھی شاید مثال کے طور پر لاتے ہیں کہ عرب کا شاعر کہتا ہے ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. کہتے ہیں کہ کلام در حقیقت دل کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ زبان تو فقط اور فقط اس دل والے کلام کے لیے دلیل اور رہنما ہے، وگرنہ بات خود آپ کے نفس کے اندر موجود ہے، بات آپ کے اندر موجود ہے. آپ کہتے ہیں نا یار میں نے آپ کو بات بتانی، بس چھپا نہیں سکتا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ یعنی حتماً ان لوگوں نے بات کرنی ہے، اگر بات نہ کریں تو ان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، میں نے بات کرنی ہے. خب اس کا مقصد یہ کہ یعنی بات آپ کے اندر ہے، کلام آپ کے اندر ہے، آپ اس کلام کو فقط کلام لفظی سے ظاہر کر رہے ہیں. اشاعرہ کہتے ہیں عیناً اسی طریقے سے خداوند متعال کا ایک کلام لفظی ہے، وہ یہی ہے جو آپ کہتے ہیں، جو کسی بھی چیز کے اندر ظاہر کر سکتا ہے. اما کلام صرف یہ نہیں ہے، ایک کلام نفسانی ہے جو ذات خدا کے اندر موجود ہے، اور یہ ظاہری کلام اس کے لیے دلیل ہے، رہنما ہے. درست ہے. اشاعرہ کہتے ہیں اس مسئلے کے ذریعے سے ہم نے اس تاریخی جھگڑے کو بھی حل کر دیا کہ قرآن کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں جو گفتگو تھی کہ کلام الہی حادث ہے یا قدیم ہے. اشعری کہتا ہے کہ بابا تم کیا کہتے ہو؟ اگر کلام الہی سے مراد یہ کلام لفظی ہے، یہ قرآن جو بین الدفتین ہے، خوب یہ حادث ہے. اما اگر کلام سے مراد، قرآن سے مراد وہ کلام اور قرآن کے جو نفسانی ہے، کلام نفسانی ہے، وہ قدیم ہے. دونوں طرف راضی ہو. بات صحیح ہے غلط ہے؟ بات وزن والی ہے. ہاں یعنی
آپ اشاعرہ کی اس بات کو مانتے ہیں کلام نفسانی کو؟ خواجہ کہتے ہیں ون نفسانی غیر معقول ہے، کلام نفسانی غیر معقول ہے. لیکن ایسے ہے تو صحیح نا. خوب خواجہ اس طریقے سے جواب دیتے اگر خلط می کنی، وہ جو تم کہہ رہے ہو نا میرے نفس کے اندر موجود ہے، علم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی آپ کے اندر ایک معلومات ہے، علم ہے، اس اپنی معلومات اور علم کو الفاظ کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں. یہ کلام نہیں. اگر آپ کی کلام نفسانی سے مراد وہی علم ہے تو پھر لفظوں میں ہم جھگڑا نہیں کرتے. اگر آپ کی مراد اس کلام نفسانی سے وہی علم ہے، اشعری کہتا ہے نہ 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 علم مراد نہیں ہے، علم مراد نہیں ہے، صراحت کرتا ہے اشعری، کہتا ہے نہ علم اور ہے، کلام نفسانی اور ہے. خوب خواجہ کہتا ہے کہ پھر بتاؤ وہ کیا ہے؟ اصلا قابل تصور نہیں ہے. یا یہ لفظ ہے، اگر یہ لفظ نہیں ہے تو اس لفظ سے پہلے علم ہے یا ارادہ ہے. علم و ارادے کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی اور چیز تم ثابت کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ ہمیں کیا ہے. اور یہ بھی جو تم شعر بیان کر رہے ہو نا کہ ان الکلام لفی الفؤاد، کلام تو بات تو اصل دل میں ہوتی ہے، یہاں پر کلام سے مراد وہ علم ہے. ایک عرب بدھو شاعر کے ذریعے سے آپ آ کر ایک مسئلے کی تحلیل کو بیان کرنا چاہیں گے کیا؟ ان الکلام لفی الفؤاد یعنی اس کا علم ہے، مجھے مقام ذات میں علم ہے. اور یہ جو الی اللسان و علی الفؤاد دلیلا، یعنی اس علم کے لیے یہ کیا ہے؟ رہنما ہے، دلیل ہے. خوب یہ بات خواجہ کی درست ہے. ہاں ملا صدرہ کہتے ہیں کہ بابا کبھی کبھار یہ لوگ کہتے ہیں نہ یار، ایک شاعر کہتا ہے نا ابھی ابھی میں شعر کہتا ہوں، ابھی ابھی میرے ذہن میں شعر آیا ہے، ابھی ابھی میں کہتا ہوں. خوب ملا صدرہ کہتے ہیں پتہ یہ کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ابھی ابھی شعر میرے ذہن میں آیا ہے، کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شعر میں ایک منظم طریقے سے الفاظ کی ترتیب ہوتی ہے نا، یہ شاعر جو کہتا ہے ابھی ابھی میرے ذہن میں، یعنی اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، بکھرے ٹوٹے ہوئے الفاظ، انہی الفاظ کو تصور کرتا ہے اور بکھرے ہوئے پڑے ہوئے. درست ہے، وہی اوہام اور خاطرات، خطورات جن کو آپ تعبیر کرتے ہیں. خوب شاعر جب کہتا ہے کہ بابا ابھی ابھی شعر میرے ذہن میں، یعنی انہی الفاظ کو تصور کرتا ہے جو بکھرے ہوئے، ابھی ان کو ترتیب دینا چاہتا ہے. خوب یہ اوہام اور خطورات ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اشعری کی مراد ایسے ہے، خدا جو یہاں پر لفظ ایجاد کر رہا ہے پہلے ان الفاظ کو اپنی ذات کے اندر اسی طریقے سے سوچتا ہے، اگر یہ کہنا چاہتا ہے تو واویلا ہے. خدا کے لیے تو اس قسم کا کلام تصور نہیں کر سکتے آپ. ملا صدرہ کی عبارت یہاں پر سخت ہے، کہا کہ یہ لوگ جو متکلمین یعنی اشعری جو کہتے ہیں کلام نفسانی، خوب ان بیچاروں کی مراد کلام نفسی سے یہی کلام ہے کہ تعالی اللہ عن ذالک، خدا سے بلند و برتر ہے کہ ایسا ہو. مبدومات ملا صدرہ کی کتاب ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ وما اثبتہ المتکلمون من الکلام النفسی، آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ متکلمین جو کلام نفسی کی بات کرتے فَإِن كَانَ لَهُ مَعْنًا مُحَصَّل، اگر اس کا کوئی معنی محصل ہو. خواجہ تو کہتا کوئی معنی محصل نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کوئی معنی محصل بھی ہو تو فَيَرْجِعُ إِلَى خَطَرَاتِ الْأَوْهَامِ او تَخَيُّلِ مَا يُوجَدْ مِنَ الْكَلَامِ، تو اس کا معنی محصل یہی ہے، وہ جو اوہام کے اندر خطورات ہوتے ہیں، وہ جو کلام بکھرا ہوا اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس طریقے سے ولا شک فی براءتہ تعالی عنہ، خداوند متعال اس قسم کے کلام کے تصورات سے بری ہے. لہذا کلام نفسی جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ کلام نفسی اصلاً قابل تصور نہیں ہے. ہم انجوری حرف بافتند ایسے بنا لیا، درست ہے، ایسے بنا لیا. کلام نفسی کوئی چیز نہیں ہے. فتلخص خلاصہ کلام. اگر کلام کیا ہوا؟ کلام یعنی خداوند متعال اصوات اور حروف کو ایجاد کرتا ہے. ہم انشد کلام ہے. ہاں کسی بھی جسم، ہاں عام طور پر متکلمین کی یہی نگاہ ہے. درست ہے. دلیل بھی قدرت الہی ہے، خدا نے متعال قادر ایجاد کر سکتا ہے، دلیل بھی یہی ہے قدرت خدا.
عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں. خوب المسألۃ السادسۃ فی انہ تعالی متکلم. چھٹا مسئلہ اس بیان کے بارے میں کہ خدا متکلم ہے. قال خواجہ کی عبارت وعمومیت قدرتہ تدل علی ثبوت الکلام. ہم نے کہا کہ خدا کی قدرت عام ہے. قدرت خدا کے بعض میں ثابت کر چکے، پہلے بھی بات کر چکے ہم لوگ کہ قدرت خدا عمومیت ہے. خدا ہر چیز پر قادر ہے. عمومیت قدرت خدا دلالت کرتی ہے کلام کے ثبوت پر. کلام کے ثبوت پر کیسے دلالت کرتی ہے؟ بابا کلام یعنی یہ ایجاد اصوات، خوب قادر ہے، یہ کر سکتا ہے. والنفسانی غیر معقول. اور جو کلام نفسانی کہتے ہیں اشاعرہ، وہ اصلاً معقول نہیں ہے، معنی محصل نہ دار ہے، اس کا کوئی معنی محصل نہیں ہے. اقول علامہ کی شرح، علامہ اہلی کی شرح، ذهب المسلمون کافۃ الی انہ تعالی متکلم. تمام کے تمام مسلمان اس نقطے کی طرف گئے کہ خدا متکلم ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدا متکلم ہے، کیونکہ قرآن میں خود اس نے کہا کہ میں متکلم ہوں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، میں متکلم ہوں. درست ہے، خود اس نے کہا ہے. متکلم ہونے میں تو اختلاف نہیں ہے. واختلفوا فی معناہ، کلام کے معنی میں، متکلم کے معنی میں اختلاف کیا ہے. فعند المعتزلہ، معتزلہ کے نزدیک، انہ تعالی بتحقیق پروردگار عالم اوجد حروفا و اصواتا، خدا نے ایجاد کیا حروف اور اصوات یعنی آوازوں کو، فی اجسام جمادیت، اجسام جمادی کے اندر. درست ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ایراد کر سکتے ہیں علامہ پر، کیوں قید لگا رہے اجسام جمادی؟ جمادی کی قید کیوں لگا رہے؟ قرآن سے. قرآن میں تو اتفاقاً جسم نامی کا ذکر ہے، شجر کا ذکر ہے. جب قدرت ہے تو پھر تو قدرت تو عمومیت رکھتی ہے اللہ ہر چیز سے. اتفاق سے قرآن کے اندر بھی جسم جمادی نہیں آیا. قرآن کے اندر بھی جو گفتگو کی بات ہوئی ہے وہ شجر کی بات ہے. خوب شجر کے جامد نہیں، نامی ہے. لہذا یہ تھوڑی سی تعبیر مزیدار نہیں ہے. اتفاق سے دوسرے آثار میں بھی ایسے آیا، یہاں پر کہا ہے جمادیہ، اور بعض دوسرے آثار میں کہا ہے فی اجسام جامدتن. کیوں جامدتن کی قید لگا رہے؟ ضرورت نہیں ہے جامدتن کی قید لگانے کی. علی ای حال، بعض جگہوں پر آیا ہے فی جسم من الاجسام، اجسام میں سے کسی بھی جسم کے اندر آواز کو پیدا کرنا. خوب این خوب ہے، یہ بہتر ہے. بعض کلامی کتابوں میں ایسے آئے، یا مثلا بعض کتابوں میں آئے فی اجسام مخصوصہ، خاص اجسام میں، اللہ کوئی بھی ہو. یا بعض جگہوں پر آئی ہے تعبیر فی بعض الاجسام، بعض کلامی کتابوں میں، وہ بہتر ہے. جمادی کی قید ضروری نہیں ہے. انہ تعالی اوجد حروفا و اصواتا فی اجسام جمادیت، کہ وہ اجسام جمادی دالت علی المراد، جو مراد پر دلالت کرنے والے بھی ہیں. درست ہے. اب یہ اجسام جمادی تو یعنی واقعہ وہ جو حضرت موسیٰ کے مورد میں بھی صریح ہے، اس آیت کے برخلاف ہے. ان کے جماد نبود نامی تھا نا. وقالت الاشاعرہ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ انہ متکلم، خدا متکلم ہے. یعنی کیا؟ یعنی کلام نفسانی رکھتا ہے. بمعنی انہ قام بذاتہ معنی، خدا کی ذات کے ساتھ ایک معنی اور ایک حقیقت قائم ہے کہ جو معنی علم و ارادہ، اور علم و ارادے کے علاوہ جو اور صفات ان کے علاوہ ہے. بذاتہ انہ قام بذاتہ معنی کہ غیر العلم والارادۃ وغیرہما من الصفات، جو علم، ارادہ اور اس کے علاوہ جو اور صفات ہیں ان کے علاوہ ہے. تدل علیہ العبارات، وہ جو کلام نفسانی ہے اس پر یہ عبارات اور الفاظ دلالت کرتے ہیں. وہو الکلام النفسانی، اور یہی کلام نفسانی ہے. نفسانی بھی کہتے ہیں، نفسی بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں. اس میں احتیاج لازم نہیں ہوتا مثلا کس میں؟ خدا محتاج ہے اپنے کلام کرنے کے لیے ان چیزوں کا، مثلا محتاج کیوں ہے؟ جہاں پر دل اس کا چاہے وہاں پر ایجاد کرے. محتاجی کیا ہے؟ یہ تو اس کی بہت بڑی قدرت کو بیان کر رہا ہے عزیزم. اس میں محتاجی کیا ہے؟ اس میں محتاجی نہیں.
وَهُوَ عِندَهُمْ مَعْنًى وَاحِدٌ، اور یہ جو کلام نفسانی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا کلام نفسانی جب تک نفسانی ہے وہ ایک بسیط چیز ہے، لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا نَهْيٍ وَلَا خَبَرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَسَالِيبِ الْكَلَامِ، کیونکہ کلام کے مختلف اسلوب ہیں نا، کلام کبھی امر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی خبر، کبھی انشاء. کہہ رہے نہ وہ جو کلام نفسی ہے نا، نہ وہ امر ہے، وہ نہیں ہے، نہ خبر ہے، نہ انشاء ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک بسیط چیز ہے، ایک معنی ہے جو دل کے اندر موجود ہے. والمصنف رحمہ اللہ، مصنف یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی، حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادرا على كل مقدور. اور مصنف نے اس وقت جب ہم نے کہا کہ بابا یہ کلام سے مراد فلاں فلاں چیز ہے کہ کلام نفسانی انشاءاللہ آگے کہیں گے کہ خود غیر معقول ہے، تو مصنف نے کلام الہی کے ثبوت پر استدلال کیا ہے، البتہ کلام الہی بالمعنی الاول نہ کہ نفسانی، یعنی ما اوجد حروفا و اصواتا. استدلال کیا ہے بما تقدم من کونہ تعالی قادرا علی کل مقدور، اسی نقطے سے جو پہلے کہہ چکا ہے کہ خدا نے متعال ہر مقدور پر قادر ہے. خب یہ بھی مقدور ہے. اذ لا شک فی امکان خلق اصوات فی اجسام کے تدل علی المراد، کیونکہ اس بات اذ نہیں ہے نا آپ کے پاس، ہاں اذ نہیں بڑھا دے ہماری طرف سے. اذ لا شک، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، فی امکان خلق اصوات فی اجسام کے تدل علی المراد. بابا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ خداوند متعال اجسام کے اندر اصوات کو پیدا کرے کہ جو دلالت کرے علی المراد، خدا کی مراد پر. ٹھیک ہے، ایسے اصوات اور ایسی آوازیں پیدا کرے جو مراد خدا کو بیان کرے، وہ بھی ان کی مشکل ہی نہیں. وقد اتفقت المعتزلۃ والاشاعرۃ علی امکان ھذا، اشاعرہ اور معتزلہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، یعنی اس چیز کا اشعری انکار نہیں کرتا. اشعری کہتا ہے کہ بابا خدا یہ بھی کر سکتا ہے، اما کلام اس کے علاوہ بھی ہے. لیکن الاشاعرۃ اثبتوا معنی آخر، لیکن اشاعرہ نے کلام کے لیے ایک اور معنی ثابت کیا ہے. والمعتزلۃ نفوا ھذا المعنی، اور معتزلہ نے اس معنی کی نفی کی ہے، انکار کیا، نہ کلام نفسی نہ دارما. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ غیر معقول، وہ معنی دوم اصلا غیر معقول ہے، قابل تصور نہیں ہے. اذ لا یعقل ثبوت معنی غیر العلم، کیونکہ اصلا معقول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ علم بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ لیس بامر ولا نہی ولا خبر ولا استخبار وهو قدیم، نہ امر ہے، نہ نہی ہے، نہ خبر ہے، نہ طلب خبر ہے. استخبار یعنی طلب خبر، وہ استفاق، یہ بھی نہیں اور قدیم بھی ہے. خوب آگا یہ دیکھیے غیر معقول ہے. جبکہ وہ تصدیق موقوف علی التصور، تصدیق موقوف ہے تصور پر. بھائی پہلے آپ اس چیز کا تصور تو دیں، پھر آ کر آپ جملہ بنائیں اور تصدیق کریں. لہذا یہ بات درست نہیں ہے. خوب ہمارے معمولاً متکلمین نے بھی اسی نظر کو مانا ہے، لیکن ہمارے بعض بزرگان جیسے ملا صدرہ اسرار الآیات کے اندر، مشاعر کے اندر، یا امام خمینی طلب و ارادے کے اندر، یا مثلا علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں، نہایہ میں، بدایہ میں، اسفار کے تعلیقے پر خدا کے متکلم ہونے کا ایک اور معنی بھی کرتے ہیں، ایک اور معنی بھی کرتے ہیں کہ اتفاق سے وہ قرآنی آیات کے ساتھ کسی حد تک زیادہ مشابہت بھی رکھتا ہے. دیکھیں علامہ کی اس بات کو، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں. الفاظ جتنے بھی ہیں نا، لفظ روح معنی کے لیے وضع ہوتا ہے. کس کے لیے؟ روح معنی کے لیے وضع ہوتا ہے. مثلا ہم جو کہتے ہیں لفظ میزان، درست ہے آقا؟ ہمارے معاشرے کے اندر میزان یعنی ترازو، میزان یعنی ترازو. یہ جو ترازو ہے، ہمارے ہاں ترازو کے مثلا پرانے زمانے میں دو پلڑے ہوتے تھے، ایک طرف سے وہ جو ہے وہ کیا ہے سامان رکھا جاتا تھا، دوسری طرف سے وہ بار رکھا جاتا تھا تاکہ تولا جائے.
آج کل کے زمانے میں یہ جو الیکٹرانک آئے ہوئے ہیں ترازو ایسے ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مصداق لفظ میزان کا روح معنی نہیں ہے۔ درست ہے کہ میزان کا ایک مصداق، ترازو کا ایک مصداق یہ ہے، وگرنہ لفظ میزان کا اصل روح معنی ہے ما یوزن بہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے تولا جائے وہ میزان ہے۔ خوب ان مادی چیزوں کو آپ ان چیزوں کے ذریعے سے تولتے ہیں، درست ہے، مادی دنیا کے اندر آپ ان مادی وسائل کے ذریعے سے چیزوں کو تولتے ہیں۔ افکار کو مثلا منطق کے ذریعے سے تولتے ہیں آپ، یہ فکر صحیح ہے یا غلط ہے، خوب منطق کے ذریعے سے آپ تولتے ہیں۔ بس منطق کا میزان، منطق بھی ترازو ہے، جیسی چیز تولنے والی اسی طریقے کا آلہ، اسی طریقے کا اوزار، اسی لیے منطق کو کہتے ہیں علم المیزان، صحیح ہے، اور حقیقی معنی میں ما یوزن بہ، درست، یہ ہو گیا روح معنی۔ یا مثلا جو امیر المؤمنین کے لیے بھی ہے روایات میں کہ خوب مولا فرماتے ہیں کہ میں میزان ہوں، خوب میں میزان ہوں، واقعا علی 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 امیر المؤمنین میزان ہے، حقیقت میں میزان ہے، حقیقت میں میزان ہے، یعنی کیا، یعنی ما یوزن بہ۔ اتفاق سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں میں، ہمارے ہاں ذہنوں میں کیا ہے، قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، ہم لوگ کیسے تصور کرتے ہیں؟ علامہ سورہ زمر میں وہاں پر اس میزان کے بارے میں گفتگو کرتے، تفسیر المیزان میں سورہ زمر کے ذیل میں بہت ہی خوبصورت تفسیر ہے میزان کے بارے میں، والوزن یومئذ الحق، یہ جو ہے نا، یہ ان آیات کے ذیل میں خوبصورت بحث کی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایسے ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو ہوگا، ایک طرف ہمارے اچھے اعمال رکھے جائیں گے، ایک طرف ہمارے برے اعمال رکھے جائیں گے، پھر ان کو تولا جائے گا۔ خوب علامہ کہتے ہیں غلط ہے، ایسے تھوڑی کہ ایک طرف آپ کے اچھے اعمال رکھے جائیں، دوسرے طرف آپ کے برے اعمال رکھے جائیں، پھر ان کو تولا جائے، جو سنگین ہو جائے پھر وہ اسی طریقے سے ہو جائے۔ خوب علامہ کہتے ہیں اگر برابر ہو جائے تو دونوں برابر ہو جائے تو یہاں پر کیا کریں گے؟ یہ سے نہیں ہے، بھلے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس آیت کا معنی یہ والوزن یومئذ الحق، وزن یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے تولا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر کس کے ذریعے سے تولتے ہیں آپ؟ درست ہے یہ ترازو ہوتی ہے، لیکن اصل جس کے ذریعے سے آپ تولتے ہیں وہ اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ بٹ جو ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ تولتے ہیں، وہ وزن ہے حقیقت میں، جس پر لکھا ہوا ہے 1 کلو 2 کلو 3 کلو، حقیقت میں وزن وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ تول رہے ہیں، اور یہ مبتدا خبر ہے، نہ کہ اس کا معنی یہ کہ وزن حق ہے، نہ، یہ مبتدا خبر ہے، والوزن یومئذ الحق، ایسے میں جان بوجھ کے ایسے پڑھا کہ وزن یعنی وہ بٹ جس کے ذریعے سے قیامت میں ہم تولیں گے، وہ چیز قیامت میں حق ہوگا۔ یعنی آپ کے تمام اعمال کو ایک طرف رکھے اور ان کو تولا کس کے ذریعے سے جائے گا؟ حق کے ذریعے سے تولا جائے گا۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف سے عمل ہے، ایسے ایسے تولے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ تمثیل بھی دینا جائے، نہیں کہ میرے آدھے اعمال کو ادھر رکھے آدھے اعمال کو ادھر رکھے، نہ، میرے پورے اعمال ایک طرف ہے اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ حق ہے، اس حق کے ذریعے سے ہم اس کو تولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہر عمل کا حق کے عمل چاہیے۔ خوب نماز کو تولیں گے حق کے نماز سے، روزے کو تولیں گے حق کے روزہ سے، زکوٰۃ کو تولیں گے حق کے زکوٰۃ سے۔ خوب وہ کہاں سے آئے؟ حق کے نماز، حق کے روزہ۔ خوب یہ سارے اعمال جو حق کے روزہ، حق کے صلاۃ، وہ کہاں پر ہے؟ اگر اس کو مجسم کرنا چاہے، پیکر کی شکل میں لانا چاہے تو خوب کائنات میں وہ شخصیت علی بنتی ہے۔ خوب یہی معنی ہے اس روایت کا کہ میں قیامت کے دن میزان ہوں، واقعاً علی کے ذریعے سے اعمال کو تولا جائے گا۔
یعنی ایک طرف سے امیر المومنین کی نماز، دوسری طرف سے دوسری نماز. اب اس نماز کو تولا جائے گا کہ واقعاً اس کے اندر کتنا حق ہے. ایک طرف سے روزے کو رکھا جائے گا، دوسری طرف سے امیر المومنین کا روزہ. حق کے روزہ وہی ہے. خوب دیکھیں گے کہ اب اس میں کتنی حقانیت ہے. ایسے ایسے یہ ہے میزان بھی. تو یہ اصل یہ بہت ہی خوبصورت مبنی ہے. امام خمینی مصباح الہدایہ میں کہتے ہیں کہ معارف کے لیے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، روایات کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کے لیے کلید اور بنیاد یہ نظریہ ہے کہ الفاظ روح معنی کے لیے وضع ہے. اگر یہاں پر اگر اس نظریے کو مانے نا تو اس اعتبار سے دیکھیں قرآن مجید کی آیات کا معنی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، روایات کا معنی کتنا خوبصورت ہوتا ہے. واقعاً امیر المومنین یعنی میزان، واقعاً علی میزان ہے، واقعاً علی وہ حق ہے کہ جس حق کے ذریعے سے ہر چیز کو تولا جائے گا. درست ہے. اچھا، علامہ کہتے ہیں یہی کام آئے ذرا ہم کلام پر کرتے ہیں، کلام پر یہی کام کرتے ہیں. خوب کلام کے اندر روح معنی کیا ہے؟ خوب کلام یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کیا جائے. کلام یعنی ہر وہ شے جس کے ذریعے سے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کیا جائے. یہ جو میں بول رہا ہوں اس کے اندر بھی روح معنی یہی پوشیدہ ہے. یہ جو میرے الفاظ ہیں وہ چیزیں جو میرے باطن کے اندر چھپی ہوئی ہیں، یہ میرے الفاظ اس کو ظاہر کر رہے ہیں. کلام یعنی این، کلام یہی ہے. یہ اصل کلام کا معنی، ہر وہ چیز کہ جو چھپی ہوئی چیز کو کیا کرے؟ ظاہر کرے. یہ میرے الفاظ میرے اندر میں کیا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. درست ہے. یہ کلام ہو گیا. کلام کا اصل معنی یہ ہے. اچھا، ہمارے موارد میں ہم لوگ جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، ہمارے موارد میں ایسے یہ الفاظ ہمارے اس نہان کو، وہ جو پنہان ہے اس کو عیاں کرتے. یہ الفاظ اس نہان اور پنہان کو عیاں کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، لہذا یہ کلام ہے. اچھا، خداوند متعال قرآن مجید میں کائنات کے موجودات کو کہتا ہے کلمات. خوب علامہ کہتے ہیں حقیقی معنی میں کلمات، کیونکہ ہر موجود خدا کے چھپے ہوئے کمالات میں سے کسی نہ کسی کمال کو ظاہر کرتا ہے. لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ حق ہے. خوب اسی وجہ سے خدا متعال قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہتا ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. کلمہ خدا ہے. واقعا کلمہ ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے خدا کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں. اچھا، خدا متکلم ہے یعنی کیا؟ خوبصورت معنی ہو گیا. خدا متکلم ہے یعنی یہ کلمات وجودیہ ایجاد کرتا ہے. جو ان تمام کلمات وجودیہ کو ایجاد کرے وہ حقیقت میں متکلم ہے. خدا متکلم ہے یعنی این. پوری کائنات کلمات خدا ہے. اور یہیں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کیوں زور دے رہا ہے، تمام موجودات کو کہہ رہا ہے کلمہ 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 کلمہ. اور روایات کے اندر اہل بیت اطہار کے لیے یا فرشتوں کے لیے تعبیر آئی ہے کلمات اللہ التامہ، کلمات تامات. بس دعاؤں میں بھی آیا ہے کلمات اللہ التامات، جو اہل بیت کے لیے ہے کہ کلمہ تامہ ہے. آپ نے جو فرمایا کہ جو بھی موجودات ہیں وہ خدا کے کسی نہ کسی چھپے ہوئے کمال کو ظاہر کرتے ہیں. کچھ موجودات ایسے ہیں جو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ مثلا ایک نقصان دہ ہیں یا مثال نہ، وہ انشاءاللہ خیر و شر کی بات آئے گی، وہ جدا کریں گے. لیکن ہر موجود کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے مگر یہ کہ وہ خدا کی حسن صنعت کو بیان کرتا ہے، کمال کو بیان کرتا ہے. موجود سے مراد فقط انسان تو نہیں، نہ تمام موجود، حتیٰ شیطان. آپ ڈریں کیوں؟ حتیٰ شیطان اپنے وجود کے اعتبار سے وہ بھی خدا کے کمال کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز وجوداً بری نہیں ہے، حتیٰ شیطان.
وجود کے اعتبار سے برا تھوڑی ہے، خود خدا نے ایک بری چیز تھوڑی بنائی ہے، درست ہے کہ اس کو اختیار دیا، وہ اپنے اختیار کی وجہ سے بدبخت بنا، جیسے ہم پچھلے بھی اس بات بھلے. تو یہ کلام کا ایک اور معنی ہے کہ بہرحال خوبصورت معنی ہے، خدا متکلم ہے بِإِن معنی. اب یہ بات کلام کی ختم ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اور صفات ہیں کہ ان کو آئندہ جلسات میں ذکر کریں گے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.